تو آئیے میں آپ کو حدیث پاک سے اس کا ثبوت دیتا ہوں جلوس نکالنے کا، کہ مسلم شریف صفحہ نمبر 419 میں باب الہجرت میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمایا تو مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے قبل مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ کو ایک دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ایک روح پرون نظارہ ایمان افروز جلوہ کچھ یوں تھا کہ پورے مدینہ منورہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ فَصَعِيدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتَ تَفَرَّقَ غِلْمَانُ وَاخْدَمُوا فِي الطَّرِيقِ وَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ۔ مرد عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں خوشی میں دوڑتے پھرتے تھے اور یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کا ورد کرتے تھے۔ رسول پاک کے جانب اشارہ کر کے گاتے تھے کہ ہم ہیں لڑکیاں اور چھوٹی بچیاں یہ شعر پڑھتی تھی کہ ہم ہیں لڑکیاں نجار کی عالی گھرانے کی، ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہر مرد کی زبان پر تھا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مرد ہر عورت کی زبان پر تھا، پکار رہی تھی جان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کہ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 202 میں حضرت انس رضی اللہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لما کان یوم الذی دخل علیہ فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ اداح منہا کل شیء، کہ جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس دن آپ کے حسن و جمال کے نورانی عکس سے ہر شے روشن تھی، سبحان اللہ۔ اور بصیرت ذکر اور ایمان افروز تذکرہ بعد کوئی حق شناس انسان، حق پرست مرد عورت، حق پسند مسلمان مجھے بتائے کہ آج دنیا اسلام کے بریلوی سنی حضرات اہل سنت والجماعت جس ذوق و شوق میں، عشق و محبت میں، الفت و عقیدت سے اپنے آقا مولا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جلوس نکالتے ہیں، کیا یہ سب کچھ اہل مدینہ کی سنت ہے، ان کی پیروی اور ان کی اقتداء نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ثابت کریں دوسری جماعت والے کہ جلوس نکالنا کہاں جائز ناجائز ہے، وہ ہمیں جواب دیں، اور کہاں سے اس کا ثبوت نہیں ہے وہ ہمیں جواب دیں۔ میں نے تو جواب دے دیا کہ مکہ چھوڑ کے جب مدینہ آقا آئے تو صحابہ کرام نے خوشیاں منائی تھی، جلوس نکالے تھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں کہ مدینہ کو سجایا گیا تھا۔ مدینہ میں جب حضور داخل ہوئے تو ایک جلوس، ایک ہجوم، حضور کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام اور بچے بچیاں چل رہے تھے۔ اب آئیے دوسرے سوال جو بد مذہب گمراہ لوگ کرتے ہیں اس کا بھی جواب سنتے چلیں کہ ہم جلوس مانتے ہیں لیکن صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا۔ ایک سوال کرتے ہیں صحابہ تو نے میلاد نہیں منایا، تابعین تو میلاد نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ اللہ اکبر، جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو سنی کیوں مناتے ہیں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں دوسرے مذہب والے، تو اس کا بھی جواب لے لیں، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت پاک ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام تھے ہی نہیں، سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم گمراہ لوگوں کو، اللہ انہیں عقل سلیم دے۔ صحابہ کرام اس وقت موجود ہی نہ تھے۔ صحابہ کہتے کسے ہیں؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو وہ صحابہ کہلاتا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، تو وہ صحابہ کیسے بنے؟ جب صحابہ نہیں بنے تو وہ میلاد کیسے؟ ہاں رہ گئی بات کہ میلاد صحابہ کرام تو نہیں منایا مگر ایمان لانے سے قبل ان کے گھرانے والے ضرور منائے ہیں۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، جو پچھلے بیان میں گزر چکا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ایک سے ایک موضوع پر ربیع الاول کے موقع پر قرآن و حدیث روشنی میں آپ کے گوشے گزار کرتا رہوں گا۔